اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امیر کائنات کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے مختلف قسم کے معاملات کے احکام پڑھے، وہ مکمل کر لیے۔ آج بات ہو رہی ہے نکاح کے بارے میں۔ عقد نکاح، مرد اور خاتون کا نکاح ہوتا ہے، اور خاتون مرد کے گھر آ جاتی ہے شرعی طریقے سے، اور ایک نسل چل پڑتی ہے، مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے شریعت اسلامیہ میں عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہے، اور نکاح کی دو اقسام ہیں، عقد دائمی اور عقد غیر دائمی۔ عقد دائمی یہ ہے کہ جب تک طلاق نہ ہو جائے یہ ختم نہیں ہوتا، جب تک موت نہ ہو جائے ایک طرف کی، مرد یا بیوی کی، یہ ختم نہیں ہوتا، طلاق کے ساتھ ختم ہوگا اور موت کے ساتھ ختم ہوگا، یا فسخ ایک طریقہ اور ہے اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے، لیکن وہ معین صورتیں ہیں جہاں وہ ختم ہوتا ہے، تو لہذا یہ دائمی نکاح ہے۔ ایک نکاح غیر دائمی ہوتا ہے جس کو عقد متعہ کہا جاتا ہے، عقد موقت کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک نکاح ہے، اس کی بھی اسی طرح شرائط ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ دائمی نکاح کو طلاق ختم کرتی ہے، اور عقد موقع جو ہوتا ہے اس کو مدت ختم ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس نکاح کو موت جس طرح ختم کرتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو بہرحال فرق یہیں تقریباً آ جاتا ہے، طلاق وہاں ختم کرتی ہے اور یہاں مدت ختم ہونے سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور بھی چند فرق ہیں، مثلا نفقے کے لحاظ سے، بیوی کے پاس رہنے کے لحاظ سے تھوڑا فرق آ جاتا ہے، ورنہ باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اور اسلام میں یہ موجود تھا۔ صحابی رسول حضرت زبیر، ابو بکر کی بیٹی کے ساتھ اس کا عقد موقت ہوا تھا، جس سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا ہے۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے ختم کر دیا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے دین لے رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول ساری امت کے لیے حجت کے طور پر چھوڑ گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اور قرآن اور اہل بیت کا حجت ہونا حدیث ثقلین سے ثابت ہے، اور حدیث ثقلین کو ساری امت مانتی ہے۔ کون ہے جو کہے کہ اہل بیت باطل پہ ہیں؟ کسی میں جرات نہیں ہے کہ اس طرح کہے، اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ہم انہی اہل بیت سے لے رہے ہیں دین جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مطمئن ہو کر اس دین پہ چلیں، آپ کو امین ہاتھوں سے یہ دین ملا ہے، نہ اس میں قیاس ہے، نہ اس میں استحسان ہوگا، نہ اپنی رائے اس میں داخل کی گئی ہے۔ معصوم کے پاس علم رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس علم سے ہمیں یہ احکام ملے ہیں۔ لہذا جو جاہل پیدا ہوا ہے اس سے غلطیاں ہوں گی، وہ غلط چیز دے گا۔ جس کو رب العالمین نے معصوم بنا کر بھیجا ہے اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، تو مطمئن ہو کر اپنے احکام فقہ جعفریہ پر عمل کریں۔ تو یہ نکاح عقد غیر دائمی 20 سال کے لیے کسی نے یہ نکاح کیا ہے، کسی نے 10 سال، جیسے کارگل وغیرہ جو اوپر والے علاقے ہیں ان میں یہ کرتے ہیں، تو 20 سال کے لیے، 25 سال کے لیے، 30 سال کے لیے کر دیتے ہیں، اور کم مدت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم کے لیے، تو اس کے اپنے احکام ہیں۔ بہرحال جس طرح اس عقد میں، دائمی عقد میں شرائط ہوتی ہیں، اس طرح اس میں بھی ہیں۔ کنواری لڑکی والد اور باپ دادا کی اجازت کے بغیر دائمی عقد نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کوئی یہ کھلیاں چھٹیاں نہیں ہیں کہ بھئی جو مرضی آئے یہ عقد کر دے، اس کی اپنی شرائط ہے۔ اچھا، اور جو بندہ مثلا باہر رہ رہا ہے، امریکہ، یورپ، غیر مسلم معاشروں میں، جہاں پر حیوانیت ہے اور جوان ہے، وہاں رہ رہا ہے، اور اتنا مالدار نہیں ہے کہ وہ گھر آباد کرے، ہو تو اس کو یہ عقد غیر دائمی والی صورت میں اسلام ایک سہولت دے رہا ہے تاکہ وہ گناہ میں نہ گرے۔
اگر یہ نہ کیا تو گناہ میں گر جائے. تو اسلام میں طالبانائزیشن نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے. آپ کی فطرت کے جو تقاضے ہیں ان کا اسلام نے خیال رکھا ہے. اچھا، سوال نمبر 1، احکام عقد میں کیا ازدواج میں مرد اور عورت کا فقط رضامند ہونا کافی ہے یا نکاح کا صیغہ پڑھنا ضروری ہے؟ جواب، صیغہ پڑھنا ضروری ہے. صرف راضی ہوئیں یہ کافی نہیں ہے، صیغہ پڑھنا ضروری ہے. جواب، رضامند ہونا یا نکاح نامہ لکھنا یہ کافی نہیں ہے. ضروری ہے کہ نکاح کا صیغہ خود پڑھیں اگر پڑھ سکتے ہیں، یا کسی اور سے پڑھوائیں. جیسے مولانا حضرات سے نکاح کا صیغہ پڑھوایا جا رہا ہوتا ہے تو دونوں اس کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، وہ دونوں کا وکیل بن کے پڑھ لیتا ہے. یا 2 مولانا حضرات، ایک مرد کا وکیل بن جاتا ہے ایک عورت کا، اور وہ آپس میں ان کی وکالت میں نکاح ان کا پڑھ دیتے ہیں. تو یہ صیغہ پڑھنا ضروری ہے. نکاح کی شرائط، سوال ہمارا ہے کہ عقد نکاح کی شرائط کیا ہیں؟ جواب، عقد نکاح میں مندرجہ ذیل شرائط ضروری ہیں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صیغہ احتیاط واجب بنا پر صیغہ عربی میں پڑھا جائے، عربی میں صیغہ پڑھا جائے. اگر جو عقد کر رہے ہیں، میاں بیوی بن رہے ہیں، وہ عربی میں صیغہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ پھر اپنی زبان میں اس طرح کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں کہ جو عربی والے صیغے کے معنی میں ہو. کیا ان پر واجب ہے کہ کسی مولانا کو اپنا وکیل بنا کر عربی والا صیغہ پڑھائیں؟ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. وہ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر عربی میں پڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہے تو احتیاط واجب ہے کہ پھر عربی والا صیغہ پڑھا جائے. یہ پہلی شرط ہے. احتیاط واجب بنا پر نکاح کا صیغہ عربی میں پڑھا جائے. اور اگر مرد اور عورت خود صحیح عربی میں صیغہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو عربی کے علاوہ کسی زبان میں بھی صیغہ پڑھا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے کسی شخص کو وکیل بنانا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن ان دونوں کے لیے ایسے الفاظ کہنا ضروری ہے جو عربی والے صیغے کا قبلت اور زوجت اس قبلت اور زوجت کا مفہوم ادا کریں. اس صیغے کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ اس کا مفہوم ادا کر رہا ہے تو وہ بھی چل جائے گا. نکاح کو رب العالمین نے آسان کیا ہے تاکہ انسان گناہ میں نہ گرے. نکاح کو آسان کیا ہے. دوسری شرط جو صیغہ میں ہے وہ یہ ہے، نکاح جب پڑھا جا رہا ہے، وہ ہے کہ قصد انشاء ہو، کہ ہم اسی صیغے کے ذریعے سے ابھی میاں بیوی بن رہے ہیں. یا مولانا پڑھ رہا ہے تو وہ یہ قصد کرے گا، یہ اندر سے ارادہ ہو کہ اس صیغے کے ذریعے سے میں ابھی ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر رہا ہوں. یہ قصد ہے کہ ابھی یہ کام شروع کر رہا ہوں ازدواج والا. مرد اور عورت یا ان کے وکیل صیغہ پڑھتے ہوئے قصد انشاء رکھتے ہوں، یعنی میاں بیوی بنانے کا ارادہ ہو. تیسری جو بات ہے وہ ہے تعیین ہو، کہ کس کی کس کے ساتھ نکاح پڑھا جا رہا ہے، یہ معین کیا جائے. کو مثلاً کہے کہ بھئی میں اس شخص کا ان میں سے کسی ایک خاتون سے نکاح پڑھتا ہوں، ایسے نہیں ہوگا. معین ہوگا کہ یہ خاتون ہے، یہ مرد ہے. وہ دونوں صیغہ پڑھ رہے ہیں اپنا تو پھر تو معین ہو گیا ہے. کوئی اور بندہ پڑھ رہا ہے، مولانا پڑھ رہا ہے، تو وہ معین کرے گا کہ کس کا کس سے نکاح ہو رہا ہے. اگر عورت اور مرد کے وکیل یا ان کے سرپرست باپ دادا یہ صیغہ پڑھ رہے ہوں تو ضروری ہے کہ نکاح کے وقت عورت اور مرد کو معین کریں کہ ان کا ہو رہا ہے. چوتھی بات جو صیغہ نکاح کے وقت ضروری ہے وہ ہے کہ دونوں طرفیں راضی بھی ہوں. لڑکا راضی ہے لیکن آگے لڑکی راضی نہیں ہے تو اس کو جبران راضی کیا جا رہا ہے، تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا. اگر رخصتی کر دیا ہے تو یہ بہت بڑا جرم کیا ہے، آگے سارے کام حرام ہوتے جائیں گے کیونکہ وہ نکاح ہی نہیں ہوا ہے. تو لہذا راضی ہوں. اور یہ خام خواہ کی ایک غیرت بنا رکھتے ہیں بعض لوگ کہ بچی سے پوچھنا ہی نہیں ہے. یہ کیسی غیرت ہے؟ دین سے بڑھ کر کوئی اور غیرت نہیں ہے. اللہ غیور ہے، اس کا رسول سب سے بڑا غیرت مند ہے، اور امام علی سے بڑھ کے کوئی غیرت مند نہیں ہے. تو انہوں نے جو تعلیم دی ہے وہ غیرت کے عین مطابق ہے. بچی کے مستقبل کا سوال ہے، آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں ہے اور کر دیا، اس نے آگے شرم اور حیا میں ہاں کر دیا. ایسے نہ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے.
اس کو لڑکے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور لڑکے کو بھی لڑکی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیسی ہے. ایک بندہ آ گیا ہمارے استاد ہیں ان کے پاس لڑکا شادی کے دوسرے دن اور آ کے رونے لگ گیا کہ قبلہ میری شادی ہوئی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, جب وہ رخصتی ہو کر آئی تو میں نے دیکھا یہ کیسی چیز میرے ساتھ شادی کر دی گئی ہے. اب وہ کہاں جاتا, رونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں. تو شادی سے پہلے نکاح جیسے اتنے بڑے کام سے پہلے وہ ایک دوسرے کو جانتے تو ہوں, اس کو پتہ ہو اس کی کیا مواصفات ہیں کیا صفات ہیں, اس کو پتہ ہو یہ کیسا بندہ ہے, تاکہ گھر چلے. دوسرے دن جھگڑے ہوں اور وہ گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور طلاقیں ہو رہی ہوں, پھر جب طلاق ہو جائے گی اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس کو پھر کوئی شادی نہیں کرتا کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے. وہ طلاق یافتہ جو ہے وہ ایک قسم کی جیسے بندہ رول جاتا ہے وہ ایسے ہی ہو جائے. تو یہ اس وقت باپ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے جب اس کا گھر برباد ہو گیا ہے. تو یہ خام خواہ کی جو غیرت ہے, جہاں غیرت کرنی ہے وہاں نہیں کرتے. پردہ کروانا واجب ہے تو آپ کیوں پردہ نہیں کروا رہے؟ فلاں بندہ جی اپنا رشتہ دار ہے آنے دو, فلاں آنے دو اپنا رشتہ دار ہے. وہ جس کو اللہ آپ کی بچیوں کا محرم نہیں کہتا آپ اس کو محرم بنائے ہوئے ہیں. اور جہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر نکاح کے وقت اس طرح کرو کام, آپ وہاں غیرت دکھا رہے ہو. وہاں کا غیرت کہاں گئی جب اجنبی شخص گھر میں آ رہا ہے؟ چچا کا بیٹا ہے تو اجنبی ہے, ماموں کا بیٹا ہے اجنبی ہے, تو وہاں تو پردے نہیں ہو رہے ہیں. شادیاں ہو رہی ہیں, لڑکیاں میک اپ کر کے دلہنیں بن کے لڑکوں کے سامنے کھڑی ہیں اور ماں باپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. یہاں غیرت کہاں گئی؟ تو جہاں شریعت کہتی ہے وہ کہ اس طرح کرو کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو جانتے ہوں شادی سے پہلے, ان کا کمپرومائز ہو تاکہ کامیاب شادی ہو, وہاں آپ غیرتیں دکھا رہے ہیں. اور جہاں پر غیرت دکھانی ہے وہاں پکا انسان بھی غیرت بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ ڈاواں ڈول ہے, کوئی نظام نہیں ہے, یہ دین سے دوری کی نشانی ہے. عالم دین ہے ہمارے استاد ہیں, اس نے کہا کہ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے دلہے کو بلایا گھر, آؤ تم دونوں ادھر بیٹھو, ایک دوسرے سے باتیں کرو اور پوچھو ایک دوسرے سے تم کیسی زندگی چاہتے ہو, تم کیسی چاہتی ہو, طے کرو, ایک دوسرے کو دیکھو. چل سکو گے آگے تو تمہاری شادی کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. ابھی سے کام ختم کر دیتے ہیں, نہ کہ کل طلاقیں ہوں اور کل کو مسائل کھڑے ہوں. تو تعین ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں طرفیں راضی ہوں, عورت اور مرد ازدواج پر راضی ہوں. اگر عورت بظاہر ناپسندیدگی سے اجازت دے, ظاہراً وہ ناپسندیدگی ظاہر کرے لیکن اندر سے راضی ہے, بس یہی اندر والی رضا چاہیے, اور معلوم ہو کہ دل سے راضی ہے تو نکاح صحیح ہے. اور اگر وہ والا الٹ نہ ہو کہ اوپر سے کہا راضی ہوں اور اندر سے راضی نہ ہو, یہاں پھر کام خراب ہوگا. نکاح میں سوال, نکاح میں غلط لفظ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ایسی غلطی ہوئی ہے صیغے میں کہ جو صیغے کا معنی ہی تبدیل کر دے تو پھر تو یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے. اگر معنی خراب نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر نکاح میں ایک حرف بھی ایسا غلط پڑھا جائے جو اس کا معنی ہی بدل دے تو نکاح باطل ہو جائے. اچھا, اب ہے یہ مہم سوال ہے کہ لڑکی پر کس صورت میں باپ سے اجازت لینا واجب ہے؟ نکاح کے لیے باپ کی اجازت, دادا کی اجازت, دادا یا باپ ان میں سے کسی ایک کی اجازت واجب. ایک کی اجازت ہو جائے ٹھیک ہے. اجازت لینا کب واجب ہے؟ تو وہ لڑکی جو باکرہ ہے, کنواری ہے, وہ جب نکاح کر رہی ہے تو باپ کی اجازت ضروری ہے. اور باپ نے اجازت نہیں دیا یا دادا نے اجازت نہیں دیا تو نکاح باطل ہے, نکاح نہیں ہو سکتا. اب باکرہ کس کو کہتے ہیں؟ باکرہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کے شوہر نے, شرعی شوہر جو ہوتا ہے, اس نے دخول نہ کیا ہو, یہ باکرہ ہے. ایک لڑکی کی مثلا شادی ہوئی, ابھی شوہر نے دخول نہیں کیا تھا اور وہ شادی ختم ہو گئی, طلاق ہو گئی, یا فرض کرو وہ لڑکا مر گیا تو دخول نہیں ہوا تھا اور یہ عدت گزارنے کے بعد پھر شادی کر رہی ہے, تو یہ باکرہ ہے. اور اگر دخول ہو گیا ہے
قبول میں دوبر میں دخول ہو گیا ہے تو چاہے پردہ بکارات ابھی باقی بھی ہو تب بھی یہ باقرہ نہیں ہوگی جس سے دخول شوہر نے کر دیا. اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی بچی کا پردہ بکارات جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے زائل ہو گیا یا کسی اور وجہ سے ختم ہو گیا تو شوہر نے دخول نہیں کیا ہے، پردہ بکارات ختم ہو گیا تو تب بھی یہ باقرہ ہے، یہ کنواری ہے. اس نے نکاح کے وقت والد سے اجازت لینی ہے. اور وہ لڑکیاں جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ جو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، لڑکے لے جاتے ہیں، وہ جو لے گیا ہے کچھ دنوں بعد وہ تھک جائے گا اس سے. کتنی ہی ہیں جن کو بیچ دیا جاتا ہے، کتنی ہی ہیں جن کے اعضاء و جوارے نکال کر ڈاکٹر ظالم ہیں جو گردے نکال لیں گے، یہ بکتی ہیں، یہ ساری چیزیں بیچ دیا جاتا ہے. کتنی ہیں جن کو پھر وہ جو لے جاتا ہے وہ فحاشی میں پھر استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس سے پیسے کما رہا ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، وہ ذلیل اور خوار ہیں جو یہ کام کر کے چلی گئی ہیں. ساری زندگی کی پشمانی، ساری زندگی کی پریشانی ان کے سامنے ہے. تو ہم جب لڑکی کو کہتے ہیں کہ اپنی حدود میں رہے، ہاں والدین کو بھی کہتے ہیں کہ اس پر زبردستی نہ کرے، دونوں طرفیں جس طرح راضی ہوں اسی طرح یہ سلسلہ چلایا جائے. تو لڑکی نے والد کی اجازت سے نکاح کرنا ہے جو باقرہ لڑکی ہے. باقرہ لڑکی دو قسم کی ہے، ایک ہے اپنے امور میں مستقل ہے، اس کی کوئی جاب ہے، وہ گھر چلا رہی ہے یا مستقل ہے، ماں باپ کی اس کو اس لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے بھی احتیاط واجب بنا پر والد سے اجازت لینی ہے. اور جو مستقل نہیں ہے، سب کچھ ماں باپ کے ذمہ ہے اس کا، تو اس نے بھی فتویٰ ہے کہ والد سے اجازت لے تب نکاح ہوگا. تو لہذا باقرہ نے اجازت لینی ہے. جو لڑکی سن بلوغ کو پہنچ چکی ہو، اپنا برا بھلا سمجھتی ہو، شادی کرنا چاہے اور کنواری ہو تو اپنے باپ یا دادا سے اجازت لے. اور بنا پر احتیاط واجب یہی حکم اس کنواری لڑکی کے لیے بھی ہے جو خود مختاری سے اپنی زندگی کے کاموں کو انجام دیتی ہو، اس کی اپنی جاب ہے، وہ مستقل ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی نکاح کے وقت احتیاط واجب ہے کہ والد سے اجازت لے. البتہ والد فوت ہو گیا ہے، دادا فوت ہو گیا ہے، مثلا پیچھے ماں ہے یا بھائی ہیں، تو نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ماں یا بھائی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بھائی سے اجازت لی جائے، بہتر ہے. اور البتہ ماں اور بھائی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بھائیوں سے اجازت لے. اچھا، آگے سوال ہے، مسلمان مرد کا کافر عورت سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح مسلمان عورت کا کافر مرد کے ساتھ شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ مسلمان خاتون کی کافر مرد سے کسی قسم کا نکاح نہیں ہو سکتا. کافر جو بھی ہو، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، کمیونسٹ، جو بھی ہے، مسلمان خاتون کا کوئی نکاح بھی، نہ نکاح دائمی نہ نکاح موقت، کوئی کافر مرد سے نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ واضح ہے. مسلمان مرد ہے اور کافر خاتون ہے. کافر جو یہودی عیسائی نہیں ہے، اہل کتاب جو ہیں یہودی عیسائی مجوسی، یہ والے نہیں ہیں. اور کافر جیسے ہندو ہو گئے، مادہ پرست جیسے ہیں، ایسی خاتون ہے تو مسلمان مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا، نہ دائمی نکاح نہ موقت نکاح، اس سے نہیں ہو سکتا. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے کہ مسلمان مرد ہے اور آگے لڑکی جو ہے وہ اہل کتاب ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، تو اس سے دائمی نکاح احتیاط واجب بنا پر نہیں ہو سکتا. اس کو مسلمان کر لے پھر شادی کرے، دائمی نکاح نہیں ہو سکتا. اس سے موقت نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس مسلمان کی پہلے کسی مسلمان خاتون سے دائمی شادی نہیں ہو چکی، کنوارا ہے یا ہوئی تھی تو طلاق ہو گئی ہے اور سلسلہ ختم ہو گیا، عدت بھی گزر گئی، تو اب یہ موقت نکاح عیسائی یا یہودی خاتون سے کر سکتا ہے. یہ احتیاط واجب بنا پر ہے. آخری بات، جواب، مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، ہر قسم کا نکاح نہیں.
اور مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ، یہودی عیسائی یہ اہل کتاب، ان کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ہر قسم کا نکاح مرد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہودی اور عیسائی عورتیں اہل کتاب جو ہیں سے نکاح موقت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ پہلی بیوی مسلمان نہ ہو۔ پہلی بیوی مسلمان موجود ہے تو پھر مشکل بن جائے گی، اگر نہیں ہے تو پھر نکاح کر سکتا ہے۔ اور نکاح دائمی احتیاط لازم بنا پر کسی صورت میں بھی اہل کتاب خاتون سے نہیں ہو سکتا، دائمی نکاح احتیاط لازم بنا پر نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح موقت کی ایک خاص صورت میں اجازت ہے۔ آگے سوال جو اہم سوال ہے، جس پر بہت سے سوال آتے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکے سے لواط کر دیا، مقام پاخانہ میں دخول جو ہوتا ہے، تو اب جو لواط کرنے والا ہے وہ کیا جس کے ساتھ لواط ہوا ہے، وہ جو مفعول ہے، یہ فاعل ہے، مفعول کی ماں، بہن، بیٹی، ان میں سے کسی سے نکاح ہو سکتا ہے لواط کرنے والے کا، فاعل کا؟ جواب یہ ہے کہ فاعل اگر بالغ ہے اور جو مفعول ہے جس سے لواط ہوا ہے وہ اگر نابالغ ہے، کرنے والا بالغ، جس سے ہوا ہے وہ نابالغ، تو اس صورت میں مفعول کی ماں، بہن، بیٹی، یہ تینوں کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر پہلے نکاح ہو چکا تھا تو وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، ختم۔ یہ فتویٰ ہے، فاعل بالغ ہے اور مفعول نابالغ ہے، تو یہاں فتویٰ ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو، دونوں بالغ ہوں، دونوں نابالغ ہوں، فاعل نابالغ اور مفعول بالغ، جو بھی صورت ہے، پھر احتیاط واجب ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یا فتویٰ ہے یا احتیاط واجب ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ برا کام اگر کسی نے کیا ہے تو جو مفعول کی ماں، بہن اور بیٹی ہے وہ فاعل پر حرام ہے۔ اس کے الٹ اگر مسئلہ بنا فاعل کی ماں، بہن اور بیٹی، اس سے مفعول کی شادی ہو سکتی ہے، مفعول کی ماں، بہن اور بیٹی، اس سے فاعل کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جواب: لواط کروانے والے لڑکے کی ماں، بہن، بیٹی فاعل یعنی لواط کرنے والے پر حرام ہو جاتی ہے، جبکہ فاعل بالغ ہو اور مفعول نابالغ ہو، تو یہاں فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی صورت آپ فرض کریں وہاں احتیاط واجب ہے کہ حرام ہو جاتی ہے، اور احتیاط لازم بنا پر یہی حکم اس صورت میں بھی آئے جب مفعول بالغ ہو، مفعول بالغ ہے، فاعل بالغ ہے، نابالغ ہے، مفعول بالغ ہے، تو بھی احتیاط لازم ہے یہی ہے۔ یا لواط کرنے والا نابالغ ہو، مفعول بھی نابالغ ہو، بالغ ہو، جو بھی صورت ہے احتیاط لازم بنا پر بھی یہی حکم ہے کہ مفعول کی ماں، بہن، بیٹی فاعل پر حرام۔ چند احکام عقد دائمی کے یہاں ذکر ہو رہے ہیں۔ سوال: بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کا کیا حکم ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے نکلی ہے تو یہ اس کا نکلنا حرام ہے، جتنی دیر باہر رہے گی اتنی دیر یہ فعل حرام شمار ہوتا رہے گا۔ شوہر کی اجازت سے نکلے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ تیرے عقد میں دی گئی ہے کوئی، اس کے لیے قید خانہ نہ بنائے، ہاں اعتبار نہیں ہے تو ساتھ چلا جائے، تو کچھ باہر نکلنے کی اجازت اس کو دے، ساتھ جا کر ماں باپ کے گھر جاتی ہے مثلا۔ دائمی نکاح والی بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام ہے۔ سوال: شوہر اور بیوی کے ازدواجی واجبات کیا ہیں؟ ان کا خلاصہ یہ ہے ازدواجی واجبات کا کہ بیوی پر ایک واجب یہ ہے کہ وہ شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرے، جس وقت شوہر تقاضا کرے جنسی خواہش کا، بیوی نے وہ پوری کرنی ہے۔ اور شوہر پر واجب یہ ہے، یہ ہو گیا بیوی پہ واجب، شوہر پہ واجب یہ ہے کہ بیوی کے تمام ضروریات، کھانا پینا، رہائش، لباس، علاج، یہ جو ضروریات ہیں تمام ضروریات شوہر نے پوری کرنی ہے، جہاں سے بھی کمائے، محنت کرے، دن رات ایک کرے، گھر چلانا ہے شوہر نے، تو شوہر پر ضروریات پوری کرنا واجب ہے۔ بیوی پر واجب ہے کہ وہ شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرے، جس وقت وہ تقاضا کرے، یہ آگے انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ
دونوں طرفوں میں سختی نہ ہو کہ وہ کہے کہ جی تجھ پہ واجب ہے کہ میری ضروریات پوری کرو، نہیں تو اتنی سختی نہ کرے، اپنا گھر آباد کرے۔ اور شوہر جو ہے وہ بھی اتنی سختی نہ کرے، تم پہ واجب ہے میری یہ خواہش پوری کرنا، گھر آباد کر کے اچھے اخلاق سے زندگی گزاریں۔ یہ اچھا اخلاق میاں بیوی کا یہ بھی ایک اجر والا کام ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اور گھر کے کام کروانا تو اصلاً واجب نہیں ہے بیوی پہ کہ وہ گھر کے کام کرے۔ آگے آ رہا ہے بیوی پر واجب ہے کہ جب بھی شوہر جنسی لذت حاصل کرنا چاہے وہ اس کی خواہش پوری کرے، اور بغیر شرعی عذر کے۔ ایک دفعہ شرعی عذر ہے تو پھر تو واجب نہیں ہے، بغیر شرعی عذر کے اسے ہم بستر سے نہ روکے۔ اور شوہر پر واجب ہے کہ اس کی غذا، لباس، رہائش اور زندگی کی باقی ضروریات کو پورا کرے، اور اگر شوہر یہ چیزیں مہیا نہ کرے، چاہے وہ ان پر قدرت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، یہ چیزیں اگر مہیا نہیں کر رہا تو شوہر مقروض ہوتا جا رہا ہے، بیوی کا اس پر قرض ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ دکاندار کے مقروض ہیں، جس طرح آپ مثلا محلے میں کسی شخص کے مقروض ہیں، اسی طرح پھر بیوی کے بھی مقروض ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہے اس قرض میں اور اس قرض میں۔ تو شوہر اگر ضروریات پوری نہیں کرتا تو وہ بیوی کا مقروض ہے۔ اور مرد پہ یہ بھی واجب ہے کہ اسے اذیت اور آزار نہ پہنچائے، اذیت دینا جائز نہیں ہوتا، اور جو مار رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بیوی کو مارا ہے، چہرے پہ مارا ہے، اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، 1.5 دینار سونے کا اس پر واجب ہے دیات دے۔ رنگ نیلا ہو گیا ہے، 3 دینار سونے کے چہرے پہ مارا ہے، 3 دینار سونے کے، تقریباً 3 دینار 1 لاکھ روپے تک بنیں گے، یا شاید اس سے کوئی زیادہ بنے۔ اگر رنگ کالا ہو گیا ہے، اس طرح مارا ہے، 6 دینار سونے کی دیات ہے، تقریباً 2 لاکھ روپیہ بنے گا۔ جسم پہ مارا تو اس کا نصف ہوتا ہے۔ تو یہ اذیت آزار دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اوپر سے دیات دینا واجب ہے۔ بیوی اگر معاف نہیں کرتی تو دیات دینا واجب ہے۔ اچھا، کیا شوہر بیوی کو گھریلو خدمت پر مجبور کر سکتا ہے؟ جواب، شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوی کو گھریلو خدمت پر مجبور کرے، یہ حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر نکاح کے وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ بیوی نے گھر کے کام کرنے ہوں گے تو پھر اس کو کہہ سکتا ہے کہ ہمارا نکاح اسی شرط پہ ہوا ہے، لہذا گھر کے کام کرو۔ تو چونکہ یہ شرط نہیں لگائی جاتی، کون ہے یہ شرط لگاتا ہو، تو لہذا اب گھریلو خدمت پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ویسے بیوی کا اخلاق یہ ہے، گھر کی آبادی اسی چیز میں ہے کہ گھر کے کام بیوی کرے، باہر کے کام شوہر کرے، ایک اچھا گھر بنے، بچے جو ہیں وہ خوش ہوں، جھگڑے نہ ہوں۔ جھگڑے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ جس گھر میں جھگڑا ہے اس گھر کے بچے لے جاؤ سائیکالوجسٹ کے پاس، وہ سب کو چیک کرے گا اور کہے گا یہ بیمار ہے، دوائیاں دے گا نفسیاتی۔ تو اس چیز سے بچیں، غصے کو قابو کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے بچے بیمار ہو جائیں۔ کیا شوہر، آگے سوال ہے، شوہر، آخری سوال ہمارا، شوہر کے لیے اپنی جوان بیوی سے کتنی مدت کے لیے ہم بستری ترک کرنا جائز ہے؟ 4 مہینے سے زیادہ ہم بستری ترک نہیں کر سکتا۔ 4 مہینے سے کم اگر اس نے ترک کیا ہے تو یہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ ہم بستری ترک نہیں کر سکتے۔ شوہر اپنی جوان بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ کے لیے ہم بستری ترک نہیں کر سکتا۔ یہاں نکاح کے احکام ختم ہو گئے، آگے ہے نگاہ ڈالنے کے احکام۔ مرد کو دیکھنا خاتون کے لیے، خاتون کو دیکھ رہا ہے مرد، کب جائز ہوتا ہے، کب حرام ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل اگلے درس میں آئے گی۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔